بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اشتعال انگیز تقاریر اور احتجاجی مظاہروں میں سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی سمیت 26 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ناظرین کرام، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نمبر 1 کے جج ارشد حسین بھٹا نے مذکورہ کیس کی سماعت کی۔ اس دوران خادم حسین رضوی عدالت میں پیش ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کی عدالت میں پیشی کے پیش نظر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں مقدمے میں علامہ اعجاز اشرفی، علامہ فاروق الحسن، سید ظہیر الحسن شاہ اور شفقت جمیل سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے، جبکہ ملزمان کی جانب سے وکیل طاہر منہاس اور ناصر منہاس بھی پیش ہوئے۔ ناظرین کرام، سماعت کے دوران خادم رضوی اور سابق رہنما پیر افضل قادری سمیت 26 ملزمان کو چالان کی نقل فراہم کی گئی۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کے گواہوں کو آئندہ سماعت کے لیے طلبی کے نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت کل یعنی 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے 13 نومبر کو کیس کی سماعت ہوگی اور روزانہ کی بنیاد پر کیس سننے پر فیصلہ ہوگا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ 31 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ کی جانب سے توہین مذہب کیس میں آسیہ بی بی کی بریت سے متعلق دیے گئے فیصلے کے خلاف مذہبی جماعتوں، خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں احتجاج اور دھرنے شروع کیے گئے تھے اور ملک کی اہم شاہراہوں اور سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ مذکورہ احتجاج کے دوران ملک کے اعلیٰ اداروں، ان کے سربراہان کے بارے میں نامناسب اور اشتعال انگیز گفتگو کی گئی تھی، جبکہ مختلف مقامات پر سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ بعد ازاں حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدے کے بعد یہ احتجاج اور دھرنے ختم کر دیے گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد 23 نومبر 2018 کو ٹی ایل پی کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کو 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ سینکڑوں کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں لاہور کے تھانہ سول لائنز میں آسیہ بی بی کی بریت کے خلاف 3 دن کے احتجاج کے دوران ریاست مخالف تقاریر اور تشدد پر اکسانے کے لیے دہشت گردی اور بغاوت کے الزامات میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، ملزمان کے خلاف درج کی گئی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 290، 291، 353، 423، 186 اور 188، جبکہ ساؤنڈ سسٹم پنجاب آرڈیننس 2015 کی دفعہ 6 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی دفعہ 7 کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، مقدمات کے بعد خادم رضوی کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا، جس میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی تھی۔ تاہم 22 جنوری 2019 کو انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا، جس کے بعد مذکورہ کیس میں رواں برس مئی میں لاہور ہائی کورٹ نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی اور سابق رہنما پیر افضل قادری کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین مذہب کیس میں مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں موجودہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس مظہر عالم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 8 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سنایا تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ابتدائی طور پر مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا تھا اور ٹرائل کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اگر آسیہ بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں فوری رہا کیا جائے۔ بعد ازاں عدالت کی جانب سے 57 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا گیا تھا، جو چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے تحریر کیا تھا، جبکہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے الگ اضافی نوٹ تحریر کیا تھا۔ چیف جسٹس نے عدالتی فیصلے میں کہا تھا کہ یہ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو الزامات ثابت کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقدمے کی سماعت کے دوران شک کی بجائے ملزم پر الزامات ثابت کرے۔
تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم کو اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک استغاثہ ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر مدعی کی جانب سے ملزم پر لگائے گئے الزامات پر عدالت کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ مجرمانہ مقدمات میں شک و شبے سے بالا تر ثبوت بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ ان اصولوں میں سے ایک ہے جس میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ چنانچہ اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے فیصلے میں مزید کہا کہ مدعی کی جانب سے مبینہ توہین مذہب کے الزام میں پیش کردہ ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ استغاثہ شک و شبے سے بالا تر ثبوت پیش کرنے میں یکسر ناکام رہا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر گواہان کا رویہ معاندانہ تھا تو اس کا فائدہ ملزم کو ملے گا اور شک کسی ثبوت کے متبادل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اس فیصلے پر موجودہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بہت سخت ریمارکس دیے اور کہا کہ اس مقدمے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عیسائیت کے ماننے والوں سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی گئی۔ گواہان کے مطابق مسلمان خواتین نے آسیہ بی بی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور گواہوں کے بیانات اور شہادتوں میں تضاد ہے، جبکہ مقدمے کا مدعی قاری محمد سلام واقعہ کا چشمدید گواہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے جرم کی سزا موت ہے، تاہم انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ اس قانون کو اکثر ذاتی انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔